بٹ آج کی جو محفل لگی ہے، یہ جو پروگرام ہے، مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ اسکول کے اسٹوڈنٹس اور مدرسہ کے اسٹوڈنٹس کا کمپٹیشن ہوا، اچھا کون پڑھ رہا ہے، پرفارمنس کس کا زیادہ اچھا ہے، کس کا زیادہ اچھا فیوچر ہے، اس کے بارے میں کچھ ایونٹ ہوا ہے، اور اسی کے ایوارڈز کے انتظار ہے ہر کسی کو۔ اس عنوان پہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو دوستو، اس میں تین چیزیں علامہ اقبال بتاتے ہیں، ایک تو صداقت، ایک عدالت، اور تیسرا والا شجاعت۔ ہم لوگ عدالت کے بارے میں کور کریں گے۔ عدالت ایڈوکیٹ صاحبہ ہے، عدالت مطلب جسٹس، کسی چیز کا حق ادا کرنا، جسٹس۔ علم کا بھی ایک حق ادا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ زیادہ دور نہیں ہے، 2024 ایئرس، یہ بھی مائنس کر دیں گے تو وہ ٹائم کو کہتے ہیں BC، بیفور کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ، اور ان کے بعد کے زمانے کو AD کہتے ہیں، آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ۔ تو بیچ کا جو ٹائم تھا 33 ایئرس عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی، اور وہ زمانہ، ہم تو مسلمان ہیں بلکہ عیسائی یہودی بھی مانتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر بیماری کا علاج موجود تھا۔ ہر بیماری کا، سوائے دو چیزیں، ایک کوئی انسان مر گیا تو زندہ نہیں کر سکتے تھے، کوئی پیدائشی اندھا آ گیا اس کی آنکھ میں روشنی نہیں لا سکتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے یہ دو معجزات کے ساتھ کہ کوئی مر گیا تو اسے اٹھو، بولے تو زندہ ہو جانا، انہیں ہاتھ آنکھ پہ پھیر دو تو آنکھ کی روشنی آ جائے گی اس کو۔ باقی ہر چیز کا علاج تھا، ویسے ڈاکٹرز تھے، ویسے حکیم لوگ تھے، لیکن ایک بہت بیماری یہ وہ زمانے کے علماء کو، وہ زمانے کے ڈاکٹرز کو تھی، جو علم تھا اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ کیا حق تھا؟ دوسروں کو سکھاتے نہیں تھے۔ اپنی خبر، یہ ہال کی وجہ سے بڑے بڑے خبروں میں اپنی کتابیں رکھ کے مر گئے، لیکن دوسروں کو سکھائے نہیں۔ تو زمانہ کیسا آیا؟ وہ عروج علم کا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور 600 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا پڑ رہا ہے دنیا کو جگمگانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے۔ ڈارک ایجز آ گئے یورپ میں، 13 سینچری تک نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ڈارک ایجز، اندھیرا آ گیا دنیا میں، علم نہیں ہے۔ علم وہ لیول پہ تھا، چند 100 سال کے آگے کہ ڈارک ایجز آ گئے، کیونکہ علم کا ادا نہیں ہوتا تھا۔ علم کا کیا تھا؟ سیکھنا اور سکھانا۔ وہ تو اسلام تھا، اس نے ہم پہ فرض کیا ہے، نہیں ہے منکر، تأمرون بالمعروف نہیں ہے، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا۔ یہ علم ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو سکھانا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ اسلام کا گراف چڑھ رہا ہے۔ کیسا چڑھ رہا تھا؟ کہ پہلے تو صحابہ تھے، کل تھے، سب کچھ تھا، اس کے بعد میں ڈیوائڈ ہوتے گئے، محدث بنے، مفسر بنے، ڈاکٹرز بنے، ابن رازی آئے، ابن سینا آئے، ہر کوئی اپنے اسپیشلٹی میں گئے۔ پھر پہلا مدرسہ بنا موراکو میں 10th سینچری میں، آج سے 1000 سال پہلے۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے مسلمانوں کو بھی پرابلم آ گیا، دوسروں کو سکھانا بند۔ میں پڑھا، میرے خطبوں میں بیٹھے رہو، لائن لگا کے رہو، میری خدمت کرو، مرتے مرتے ایک چیز سکھا کے مر جاؤں گا لیکن کسی کو سکھاؤں گا نہیں۔ پھر ایک ڈاؤن فال آ گیا، مسلمانوں کا ایسا ڈاؤن فال آیا کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ یہ خطے سے وہ کام کیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، ان لوگوں سے ویسا کام کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈیشن اگر دیکھ کے آیا ہوں میں کہ وہ مرکز ہے کہ پورے عالم دین کا کام آج انڈیا میں کیا پورے ورلڈ میں جہاں پہ بھی جائیں گے تو ہمارے اکابرین کی کتابیں پڑھائی جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پھر سے وہ کام زندہ کیے، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا۔ تو آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو سکھانا کمپلسری ہے۔ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو اچھے نالجبل انسان نہیں کہلائیں گے، بلکہ علم کا حق ادا نہیں کریں گے، خیانت ہوگی، اور دنیا کا امامت آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو اوپر چڑھنا ہے، چاہے وہ مجلس والا ہو،
تو جو سیکھ رہے ہیں دوسروں کو سکھانا ہے. ٹیچنگ از دا بیسٹ لرننگ. تو علم کا حق ادا کرنے والے بننا ہے، بنے گے نا انشاءاللہ. اب یہ فرق دینی علوم اور دنیاوی علوم یہ تو آج بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اصل علم تو دین سے ہی ہوتا ہے، علم دین سے ہی ہوتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہمارے کو معلوم نہیں ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہمارے کو معلوم نہیں ہے. بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایمان کا جز ہے. ایمان مل گئے سمجھے بغیر سوچے بغیر کر رہے ہیں. اب کورونا کا ٹائم گزرا، چند 4 سال پہلے گزرا ہے کہ کیسا دیوانہ بندہ پورے دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، یہ بند ہے وہ بند ہے، اور پوری دنیا ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہی ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو. سنت پاک ہے دن میں 5 ٹائم اپنا ہاتھ دھو. ہینڈ سینیٹائزر ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، ہاسپٹل میں، گلی گلی سینیٹائزر لگ رہا ہے. فوکس کس پہ ہو رہا ہے؟ ہاتھ دھو. سرکار کی عظیم سنت ہے ہاتھ دھو. ہاتھ دھونا ہے. کیسا دھونا ہے؟ بولے کیسا ایسا نہیں دھونا ہے. سرکار کی سنت ہے، خلاف نہیں کرنا ہے. نیٹ پہ نکال کے دیکھو، یہ اعلیٰ ترین سائنس کا زمانہ ہے اور فوکس 1400 سال پہلے سرکار کی عدالت میں ہو رہا ہے. یہ ہاتھ دھونے کا طریقہ کیسا ہے سیکھنا ہے. ابھی سے بیماریوں سے بچنے ہیں. تو یہ کبھی یہ انفیریئرٹی کمپلیکس نہیں آنا، کیونکہ آپ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. میں تو ڈاکٹر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ لوگ دنیا کے حوالے سے آپ لوگوں کا مقام پڑا، آپ لوگوں کا کانفیڈنس آنا. بھائی کئی علماء سے ملا، بعض بولوں میں ایک احساس کمتری رہتی ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بڑے ہیں، آپ اوپر بیٹھو. میں اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. آپ لوگ دھول کے برابر میں نہیں، کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے حالات میں جب بچے تھے ان سے ملاقات ہوئی، کتنا ان کا ٹائم کا شیڈیول کتنا پرفیکٹ ہے. بولے کہ ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں، میں آپ کو فیس بک پہ دیکھا ہوں، لیکن ابھی میرا ٹائم پڑھنے کا ہے. بولا باقی دین کا کام کر رہا ہے، تیرا دھیرے سے دنیا چل رہی ہے. امت کے ڈرائیور آپ لوگ ہی ہیں، ہم تو پیسنجر ہیں. رہو یا نہ رہو کیا فائدہ، اسٹیئرنگ تو آپ کی نہیں کرتے. کبھی بھی دوسروں کے ایڈوائس سے دل کی بات مرغوب نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے پاس دین ہے. آپ لوگوں دنیا کے وارثین میں فخر محسوس کرنا. ABCD نہیں آتا پرواہ کی بات نہیں ہے، فخر محسوس کرنا. الف با تا سب آتا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں یہ بات آئی کہ مدرسوں میں انگلش تعلیم بھی ڈالی جائے، ماڈرن سائنسز بھی سکھائے جائے. مولانا بولے شیخ بولے کہ بھائی چند لوگ تو دین کا کام کر رہے ہیں، تو دین کا کام بھی کرنے دو. اور آج سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے پوری انڈیا میں 1% لوگ ہی مدرسہ جاتے ہیں. اتنی عظیم جماعت ہے وہ گرا کے نہیں. اور خاص طور سے جب بھی آپ ایک بہت بنیادی چیز جو میں دیکھا ہوں، جو میرے دل کی بات ہے آج کہہ رہا ہوں، کہ جو ماڈرن سائنسز جو اسکول کو جاتا ہے، میرا بچہ بھی اسکول کو جا رہا ہے، لیکن ادب نہیں ہے. کتابوں کو بیگ میں ڈال کے پیٹ پر رکھ کے لے کے جاتا ہے، اور آج مدرسوں میں دیکھتے ہیں کتابوں کو سینے کو لگا کے جاتے ہیں. ادب ہے، قرآن شریف کا ادب ہے، حدیث کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، علم کا ادب ہے، کتاب کا ادب کرنا. لیکن ماڈرن سائنس پڑھنے والے بیگ پیٹ پہ رکھتے ہیں، ادب نہیں ہے، لٹکا کے جاتے ہیں. اور دین پڑھنے والے کتاب کو سینے کو لگا کے جاتے ہیں. یہ فرق ہے، محسوس کرتا ہوں اور بہت فخر محسوس کرتا ہوں اس لوگوں کو دیکھ کے. تو یہ کمپٹیشن تو میرے خیال میں ون سائڈڈ ہے کہ جو ہے جو دین کا کام کرتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ انشاءاللہ. اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کڈنی کی ڈیزیز، کڈنی کی بیماری کے بارے میں تو پاس کیا کہ میں جگہ لے لوں گا کہ گردوں کی بیماری ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہے، اور زمانہ ایسی بیماریوں کی طرف بڑھتے جا رہا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے، TB کا کوئی علاج نہیں ہے، تھائرائڈ ڈیزیز کا کوئی علاج نہیں ہے، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، گردوں کی بیماری کا بھی علاج نہیں ہے. یہ سب چیزوں کا کنٹرول ہے، کیور نہیں ہے. کیور مطلب ٹائیفائڈ آیا، دوائی دی، 5 دن میں قصہ ختم. لیکن آج کی بیماریاں ایسے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ بیماری سے بچنا ہے تو ڈائٹ ہیلتھی رکھنا ہے. ابھی کسی نے پوچھا میرے سے اکثر شدھ غذا کیا ہے، کیا بتاؤں شدھ غذا کیا ہے. قصہ سناتا ہوں، ابھی جگہ لے لیتا ہوں.
الرشید ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ جو ایک بار اپنے محل میں سے بادل کو دیکھ کے کہہ رہا ہے بادل تو جہاں جا کے برسے گا وہاں کا پانی جس کھیت میں لگے گا وہاں سے جو میوہ نکلے گا وہ تو میرے ہی جو ہے محل میں آئے گا. اتنی بڑی حکومت تھی اس کی. اور اس کو فکر ہوئی کہ مجھے بیماری تو نہ لگ جائے کہ میری طبیعت خراب تو نہ ہو جائے. تو اپنے پوری گورنمنٹ اتنی بڑی حکومت کی سب ڈاکٹرز کو بلایا انہوں نے وقت کا بادشاہ اور ان سب سے پوچھا کوئی ایسی چیز بتا دو جس سے میں کبھی بیمار نہ ہو جاؤں جس سے میری طبیعت کبھی خراب نہ ہو. تو ڈاکٹر سے 1 سال کا ریسرچ ہوا اس کے اوپر 1 سال مختلف کانفرنسز ہوئے میٹنگز ہوئے اور فائنل میں بات یہ نکلی کہ اگر آپ کو صحت چاہیے بیماری سے حفاظت آپ کی ہونا ہے تو کھانا جبھی کھانا جب بھوک لگے اور کھانا جب روک دینا جب بھوک ذرا باقی ہے. چاہے جو چاہے کھاؤ پیٹ کو ذرا خالی رکھو. یہاں جب مریں گے تو شیطان کے راستے پر چلیں گے. پیٹ کو ایک جگہ رکھے